اللہ رب العزت پھر اجازت کیوں دیتا اگر آپ کی والدہ کافر ہوتی؟ تو اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ مومنہ تھی. آپ قبر پر آ کے کیوں آئے، کیوں اجازت طلب کی؟ اب اس کے لیے دوسری دلیل سن لیجئے، جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی جلد و صفحہ 230 پر، اور بھی علماء نے لکھا، میں بعد میں حوالے دوں گا اپنی جگہ پر. وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع جو سرکار کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی نے، اور یہ قرآن کی آیت اس وقت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل، یعنی دین مکمل ہو چکا. اب رسول اللہ حج سے فارغ ہوئے اور مدینے کی طرف آ رہے ہیں. مقام ابوا پر جب آیا تو اللہ سے دعا کی، مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں. تو صرف زیارت مقصود نہیں تھی، آگے آتا ہے کیا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ چاہتے ہو کیجئے، جو آپ چاہتے ہیں کیجئے. تو نبی کیا چاہتے تھے؟ نبی قبر پر آئے اور اپنی ماں کو اور اپنے والد کو آواز دی، دونوں اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہوئے. یہ مقصد تھا. اور اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کو سلام کیا اور کہا امی جان میں آپ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں. آپ پچھلی امت میں اٹھائی جاتی، میں چاہتا ہوں کہ اس امت میں اٹھائی جائے، میرا کلمہ پڑھ لیجیے تاکہ اس امت میں اٹھنے کا آپ کو شرف حاصل ہو. دونوں کو کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد پھر دونوں اپنی قبروں میں آرام فرما گئے. یہ تھی حکمت. اور مغفرت سے اس لیے روکا گیا، محبوب مغفرت کی دعا مانگوں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ کافر تھے تبھی مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے. لیکن اب اس پر بھی ان کو بڑی پریشانی ہوئی تو امام جلال الدین سیوطی پر ہی طنز شروع کر دیا انہوں نے. اب چونکہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تو پیٹ کا غبار، بلبلے اٹھے، بھاپ نکلنے لگی، منہ سے بدبو ظاہر ہوئی. تو محمد علی کیا کہتا ہے امام جلال الدین سیوطی پہ چرا کرتے ہوئے، ذرا سن لیجئے اس کو. بہرحال سیوطی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی. وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی، کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں. تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے تو. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے. مرا ہوا شخص تو کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا. تو اب اس قسم کے واقعات، اور پھر مجھے صد افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی، اور امام طحاوی المتوفا 321 ہجری اور امام قرطبی المتوفا 668 ہجری، ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں، حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا. اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95. یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں. قرآن کو تو ایسا ماڈل بنا لیا، بار بار اٹھا کے دکھاتے ہیں. اب دیکھیں اس کی دلیل. پہلے تو امام جلال الدین سیوطی پہ اس نے تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیوطی صاحب نے دیکھیں اپنے مولویوں کے لیے تو شیخ علامہ مولانا، لیکن امام زمانہ ہے وہ امام جلال الدین سیوطی، اور جن کا جب بھی نام اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لیا تو کیسا لکھا ہے پتہ ہے؟ جلالت العلم، حافظ الخاتم الحفاظ، یہ القابات لکھے اعلیٰ حضرت نے. اور ان کی شان کیا تھی معلوم ہے؟ 63 مرتبہ بیداری میں رسول اللہ کو کی زیارت کی ہے، بیداری میں. یہ ہے امام جلال الدین سیوطی کا مقام. مگر ان کی بد زبانی دیکھو. اب جو نبی کا ادب نہ کر سکے وہ اماموں کا کیا کریں گے یار. سیوطی صاحب نے جھوٹی روایتیں جمع کی اور اس فن میں بڑے ماہر تھے. اب تم سے بڑا تو مکار اور جھوٹا روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا. سیوطی صاحب نے یہ بڑے فن میں ماہر تھے، اور انہوں نے لکھا کہ صاحب رسول اللہ کے والدین کو زندہ کیا گیا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھایا. تو کہتا اگر مرنے کے بعد کلمہ پڑھایا فرضی طور پہ تو کیا کام دیں گا، جبکہ قرآن کے سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب اسے موت دے دے تو دوبارہ زندہ کرے. جناب یہ ان بستیوں کا ذکر ہے جن پر عذاب آتا ہے.
जाहिलों को समझता कुछ नहीं है। कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, रुए जमीन के सबसे बड़े जाहिल होते हैं गैर मुकल्लिद वहाबी और देवबंदी। उसकी सबसे बड़ी दलील है कि मनाजरा इनके लिए मौत होती है, इसलिए मनाजरों में नहीं बैठते। हराम है उस बस्ती के लिए कि अल्लाह जब उन्हें मौत दे तो दोबारा जिंदा करेगी। किनके लिए आया? वो बस्तियां जो कुफ्र पर मरी, जिन पर अजाब आया, ये उनके लिए नहीं जो अहले ईमान है। वरना आइए पारा नंबर 3, कुरान का जवाब अब कुरान से ही दे रहा हूं। सूरह आले इमरान आयत 59, हजरत ईसा कहते व ओहिल मौत बिइज़्निल्लाह, मैं हूं जो मुर्दों को जिलाता हूं अल्लाह के हुक्म से। जब जिंदा हुआ तो मरने के बाद आया कि नहीं आया दोबारा? और कुरान कह रहा है वाहिल, ईसा ने कहा वाहिल मौत बिइज़्निल्लाह, मैं हूं वो जो मुर्दे जिलाता है अल्लाह के हुक्म से। और आइए इब्न कसीर इन्हीं के अल्लामा है, उन्होंने कसासुल अंबिया किताब लिखी। मैं सिर्फ उसका स्कैन पेज दिखा रहा हूं जो सऊदीया से छपी हुई है। बड़ी लंबी चौड़ी रिवायत है। और इस किताब की खास बता दूं, एक आती है कसासुल अंबिया जो गैर मोतबर है, उर्दू जबान में जो मिलती है अमूमन। ये मोतबर नहीं है, याद कर लीजिए। कसासुल अंबिया, उस पर मुसन्निफ का नाम भी अजीब गरीब है, बाद नुस्खों में तो नाम भी नहीं है। लेकिन ये जो कसासुल अंबिया सऊदीया ने छापा है और ये इब्न कसीर की है, हाफिज इब्न कसीर की, इसके मुकदमा में वो लिखते हैं कि मैंने इसमें जितनी रिवायतें लिखी सब सही रिवायतें लिखी, एक भी ज़ईफ रिवायत नहीं लिखी, एक भी ज़ईफ नहीं है। कहते मैंने लिखा इसलिए कि लोगों ने अंबिया के वाकयात में गुलू किया और झूठे किस्से कहानी गढ़ दिए, तो मैंने चाहा कि उनके जवाब में एक सही हदीसों पर मुश्तमिल अंबिया के हालात पर किताब लिखूं। तो मैंने इसमें जितनी रिवायतें लाई सब सही, एक भी ज़ईफ नहीं लाई। अब कसासुल अंबिया में उन्होंने क्या लिखा ये देखिए, इसका सफा नंबर 101 है, ये पूरा स्कैन पेज है। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ है और फरमाते लोग आए मेरे हवारी, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कैसे थी, तूफान कैसे आया। तूफान नूह का जिक्र कर रहे हैं, तूफान ऐसे आया, कश्ती में इतने लोग सवार थे, ये थे। हवारी सुन रहे बड़े दिलचस्पी से। तो बाद हवारी कहते हैं ईसा आप तो तूफान नूह के वक्त मौजूद नहीं थे, आपको यह खबर किसने दी? कहा ये मुझे जिब्रील ने बताया। कहा कितना अच्छा होता कि हमें वो शख्स तूफान नूह की खबर बताता जो उस कश्ती में सवार था, जो चश्मदीद हालात का देखने वाला हो, वो बताता। हजरत ईसा मुस्कुराए, कहा चलो आओ मेरे साथ। एक वादी में लाए और वादी में आके ईसा मसीह क्या करते हैं, ये नबी के इल्म गैब पे सवालिया निशान लगा रहे, जरा ईसा का इल्म गैब देखे आप। नबी के गुलाम है ईसा। एक जगह गए मिट्टी उठाया, एक जगह लाके रख दी, फिर कुछ कदम चल के गए वहां से मिट्टी उठाया, फिर लाके रख दी, फिर कुछ कदम चल के गए वहां से मिट्टी लाया, जमा किया, मिट्टियों का ढेर लगा रहे। आपके हवारी देख रहे हैं, पूछा ईसा ये क्या कर रहे हैं? फरमाया काब बिन हाम बिन नूह की मिट्टी को जमा कर रहा हूं। ये काब कौन थे? हजरत नूह के पोते, हाम हजरत नूह के साहबजादे, हाम के बेटे। यानी ईसा मसीह को यह भी मालूम कि काब की मिट्टी कहां कहां बिखरी हुई है, और वो जमा किया। जब जमा हुई तो हाथ फेर का कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो हाम बिन नूह मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हुए सरों से, बाल से, और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या ईसा रूहुल्लाह। आपने जवाब दिया। तो हवारियों ने कहा आपने कैसे जाना ये ईसा रूहुल्लाह है? अब दूसरा इल्म गैब देखे तो काब इब्न हाम कहते हैं कि मुझे मेरे दादा नूह ने खबर दी थी कि तेरे मरने के बाद एक शख्स तुझे जिंदा करेगा, वो रूहुल्लाह होगा और अल्लाह का नबी होगा। ये जिंदा करने का काम नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये नबी है, मैं जान गया। कहा ईसा आपने क्यों जिंदा किया? कहा ये मेरे हवारी, जरा बताओ कश्ती का क्या मामला था सब, जरा बताओ इनको। बताया उन्होंने, कश्ती ऐसी थी, इतने फ्लोर की थी, ऐसा था, ये था, ये था, वगैरह वगैरह वगैरह। सारे हवारियों ने सुना। उसके बाद हवारी कहते हैं कि ईसा मसीह अगर आप इजाजत दे तो हम इन्हें अपने घर ले जाए और इनकी दावत करें, इनकी दावत करें। तो हज़रत ईसा ने कहा कि इन्हें दावत की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये जन्नत की नेमतों से सरफराज हो रहे हैं, अब दुनिया के खानों की इनको हाजत नहीं है। और उसके बाद कहा है काब अब काम खत्म हो गया, अब आप दोबारा जिस हालत में थे वैसी हालत में चले जाइए। तो कहा ईसा एक वादा कीजिए कि जब पहली मर्तबा मौत आई थी उसकी तकलीफ अब तक मैं महसूस कर रहा हूं, अब अगर मुझे अब मौत आए, अब मुझे दोबारा उस हालत में लौटाया जाए तो वो तकलीफ ना हो। तो हजरत ईसा ने कहा मैं वादा करता हूं, और फरमाया मुंह तू मर जाओ। वो मिट्टी का ढेर फिर हो गए। यानी ईसा का ये भी इख्तियार बताया कि वो चाहे तो मौत की सख्ती को भी खत्म फरमा दे।
یہ نبی کا اختیار. یہ ابن کثیر نے لکھا اور آپ کہہ رہے ہیں جو مر جائے وہ آ نہیں سکتا. اچھا چلیے بھائی اب ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ کی قبر زمین پہ ہے کہ جنت میں؟ ارے کہاں ہے؟ زمین پہ ہے نا. بخاری مسلم اتنی حدیث کی کتابیں دیکھیں گے آپ تھک جاؤں گے. بخاری مسلم دو کافی ہے. اللہ کے نبی فرماتے مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی. شب معراج میں موسیٰ کی قبر پر گیا. موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو موسیٰ دنیا میں ہے. اچھا چلو آپ کہتے مرنے والا آ نہیں سکتا. اب ایک ایسی دلیل دے دوں گا کہ اس کا باپ بھی نہیں انکار کر سکتا. شب معراج سارے انبیاء نماز پڑھنے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ایک دو آئے تھے تو دوبارہ وصال کے بعد آئے یا نہیں آئے؟ تو آ سکتے ہیں. تو یہ دلیل بچکانی ہے. ارے جب عیسیٰ مردے جلا سکتے تو نبی اپنے ماں باپ کو زندہ فرما دے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ لیکن ان کی بدبختی دیکھو کہ معاذ اللہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تو اس پر بھی اس نے جرا کر دی. حالانکہ اب میں ایک فائنل بات کر رہا ہوں کہ امام جلال الدین سیوطی کو تو خامخواہ ٹارگٹ کر رہا ہے اور اپنی بھڑاس نکال رہا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی سے یہ اتنا چڑھتے کیوں چڑھتے معلوم ہے اس کی وجہ؟ امام جلال الدین سیوطی کی خاصیت ہے کہ انہوں نے عشق کی اور اہل سنت کی تائید میں خوب حدیثوں کو جمع کیا ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے وہ امام جلال الدین سیوطی پر جرا کرتے ہوئے کتنا اپنا غبار نکال رہا ہے. یہ بھی کلپ سنی لیجیے. کہتے ہیں اور امام سیوطی کہتے ہیں جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد ہیں. اب جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام سیوطی کہتے ہیں. جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. یہ بہت بڑا ترم خواہ پیدا ہو گیا. اس کی اوقات کیا ہے بے؟ تیرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے. فساد تو چھوڑو, تیرے عقیدے تو گڈر کا پانی ہے, نالے کا گو ہے. تیرا عقیدے کی کیا اوقات ہے بے؟ امام جلال الدین سیوطی کو اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے, یعنی وہ اہل حدیث جو جاننے والے وہ رحمت اللہ, وہ بھی بیوقوف. یہی عقل مند پیدا ہو گیا, یہی الو ماں کا کھپتی بیٹا بھی پیدا ہوا ہے. یہ اوپر سے ٹپکا صحیح بول رہے ہیں آپ. خود اقرار ہے کہ اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے. بیٹا وہ اس لیے بولتے کہ وہ وقت کے امام ہے, محدث ہے اپنے وقت کے. کہتے ہیں بریلوی بھی رحمت اللہ علیہ بولتے, دیوبند بھی. لیکن میرے نزدیک ان کے عقائد میں بڑا فضا ہے. تیری اوقات کون ہے؟ تو ہے کون بے؟ تیرے نزدیک تیری سند کیوں؟ اور تو بولتا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو, تیری تقلید کون کرے گا؟ تیری کیوں مانے؟ تو تمہاری کیا حیثیت ہے علم میں؟ اب تنقید کرتے دیکھو کیا کیا ہے. ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا, یہ سیوطی نے نقل کیا ہے. اچھا یہ بھڑاس ہے. مولوی زکریا جو ہے نا فضائل عمل جس نے لکھی, دیوبندیوں کا عالم, اس نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت کیا نام ہے ان کا, شیخ احمد رفائی, وہ رسول اللہ کے روضے پہ گئے, سلام کیا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر آ گیا, انہوں نے دست بوسی کی. اس پر اس کو بڑی تکلیف ہوئی, ہاتھ کیسے آ گیا؟ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے. تو کیا عقیدہ تو یہی ہے خبیثوں کا. تو چونکہ انہوں نے یہ واقعہ لکھ دیا تو اب اس کو تکلیف ہو گئی. کہا وہ واقعہ انہوں نے لکھا اس لیے ان کے عقیدے میں فساد ہے. تو یہی واقعہ ابن کثیر لکھے اگر کہ کعب بن حام بن نو کو زندہ کرے تو ان کے عقیدے میں کیوں نہیں ہے فساد؟ اور حضرت عیسیٰ کہ میں مردوں کو جلاتا ہوں تو ہمت کر کے بول دے ان کے بھی عقیدے میں فساد تھا. تو یہ ایک بڑا اچھا پیدا ہو گیا نمونہ آج کا. شیخ ذکریہ نے بیچارے نے تو اسے اٹھایا ہے. یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوطی کا کیا ہوا ہے. اس قسم کے بڑے معاملات, ان کی کتاب شرح الصدور فی الاحوال القبور, اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوطی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے. استغفر اللہ تو بولے تو اس کی یہ رسول اللہ جنازہ پڑھنے آ گئے, اس کو بڑی تکلیف ہو گئی. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انبیاء, وہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے آ گئے, اس پر اس کو پرابلم نہیں ہے. اگلے دیکھو عقلیں دیکھو سلب ہو گئی. یعنی آدم تو آ سکتے ہزاروں سال بعد, لیکن نبی کریم 500 سال بعد نہیں آ سکتے. آدم آ سکتے, حضرت شیش آ سکتے, سارے انبیاء آ سکتے, لیکن نبی اگر اپنے وصال کے 500 سال بعد آ گئے. اب 500 سال بعد چھوڑو تو امام جلال الدین سیوطی نے ایک ولی کی فضیلت میں واقعہ شرح الصدور میں لکھا ہے, ایک ولی کی کہ ان کے جنازے میں سرکار تشریف لائے. لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ کہ جب چاہیں آپ جس مجلس میں چاہے تشریف لائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں سنا ہے اور ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت
مسلک اعلی حضرت. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بھائی. وہ بڑے جو ملائک سے کہانی لکھنے میں امام سیوطی المتوفا 911 ہجری کرنے کے لیے آ گئے. استغفر اللہ تو بولی. تو اس قسم کی وہ بڑے دیو ملائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوطی المتوفا 911 ہجری مشہور ہیں. اس طرح وہ بڑے ملائی کے قصے لکھنے میں مشہور ہے. ملائی تو وہی تو ملائی سے تم کو انرجی ہے. ملائی تو سنیوں کے لیے ہے نا. یہ بات تو صحیح ہے. ملائی کس کے لیے ہے؟ سنیوں کے لیے. تمہارے لیے گڈر کا پانی. اور چونکہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زئی صاحب بہرحال ان سے اعلان برات کرتے تھے کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں تے عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچاں. ان کو چونکہ عقل تھی ان کو پتا تھا کہ سیوطی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں تو وہ اعلان برات کرتے تھے. اور میرے انٹرویو میں جب میں نے سیوطی کا نام لیا انہوں نے کہا جی چھوڑو ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے, ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو. تو زبیر علی ریچھ ہے, ابھی دکھاؤں گا میں ریچھ کو. ریچھ بالے بڑے بڑے اس کے, ایسا لگتا ہے چانڈا میٹا کے جنگل سے نکل کے آ گیا ہے. وہ اس کے استاد ہے. کہتا ہے وہ جلال الدین سیوطی کا ان کے سامنے ذکر کرو تو کہتے ارے چھوڑو ہمارے سامنے بات مت کرو ان کی, جیسے وہ بہت بڑے ترم کھاتے یہ آج کے نمونے. اب آئیے ایک دوسری جو دلیل ہے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے والدین کا زندہ کیا جانا یہ صرف امام جلال الدین سیوطی نے تنہا نہیں نقل کیا ہے کہ جو سیوطی کے اوپر آپ یہ سب بھانڈا پھوڑ رہے ہو اور یہ سب وبیلا مچا رہے ہو. اس حدیث کو روایت کرنے والے اور بھی امام ہے جو امام جلال الدین سیوطی سے کئی سو سال پہلے کی بھی ہے اور معتبر مستند امام ہے. اس میں امام ابن حجر مکی ہے جنہوں نے افضل القرآن میں یہ واقعہ لکھا. امام ابن شاہین ہے, انہوں نے بھی لکھا. حافظ ابن ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا. امام ساحلی نے اس کو لکھا.